وہ شب الست جس کے بارے میں حضرت بابا بلے شاہ نے کہا کہ کن فیکون جدو رب فرمایا اسی بھی کولے ہاسے قالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے. جو پنجابی ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں, مہربانی کریں ذرا. علماء تشریف فرما ہیں. میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ نے ایک تو وہ پروگرام کیا جس کے بارے میں امیر خسرو نے بھی کہا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسم البود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. اسی کا ترجمہ بابا بلے شاہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدو رب فرمایا اسی بھی کولے ہاسے تے قالو بلا اساں کنی سنیا. آکھیا نہیں, سننے والے ہم تھے. قالو بلا تائید تو سب نے کی, لیکن سب سے پہلے قالو بلا کہنے والی تاجدار ختم نبوت کی ذات تھی. قالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نہ سے ہت لا مقام مکان اساڈا اتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا بلیا کوئی اصل پلیت نہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس پلیت پلیت چکیتا بلیا کوئی اصل پلیت نہ سے. چونکہ میں تاجدار گولڑا کا مرید ہوں, میں نے عالم تصورات میں تخیلات کی دنیا میں اپنے شیخ کامل قبلہ عالم جناب حضرت فاتح قادیان خواجہ خواجگاہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی طرف سر جھکا کے ادب سے عرض کی, حضور بابا بلے شاہ کہہ رہا ہے جب کن فیکون کی بات تھی ہم پاس تھے, آپ کہاں تھے؟ فرمایا کن فیکون تا کل دی گل ہے, کن فیکون تا کل دی گل ہے, اساں اگے پریت لگائی. کن فیکون تا کل دی گل ہے, اساں اگے پریت لگائی. تو میں حرف نشان بھی نہ ہا جدہ دیتی میم گواہی. قبلہ عالم بھی اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں جس طرح بابا بلے شاہ نے کیا. کالو بلا سا کنی سنیا, پیر صاحب کہتا ہے جدہ دیتی میم گواہی. سانو اجے بھی او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی رلتائیوں بیٹھے جدہ سکھ دوہانو واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ شب الست توحید کا تعلق, توحید والا یہ جلسہ تھا. اس میں پوچھا گیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے. جلسہ ختم. اب اس جلسے میں آپ کی روح بھی ہے, میری روح بھی ہے. علماء تشریف فرما ہے ہر خاص و عام کی روح اس جلسے میں تھی. لیکن جب آمد مصطفیٰ کی بات آئی نا, جب انبیاء اور رسول کو جمع کر کے بتایا ثم جاءکم رسول, فرمایا اب سارے نہ آئیں, اب صرف نبی اور رسولوں کی ارواح جمع ہو. یا اللہ جب اپنی توحید کی باری آئی اتنا مجمع اربوں خربوں ارواح, جب یار کی آمد بتانا تھی تو صرف 1,24,000 کم و بیش. آواز قدرت آئی, میں نے ذکر محبوب کرنا تھا اور پہلی بار آمد مصطفیٰ بیان کرنا تھی. میں نے گوارا نہ کیا اس محفل میں کوئی منکر آئے. جس کو سبحان اللہ نہیں آتی وہ جزاک اللہ بھی کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلا جلسہ اس میں انبیاء اور رسول کی ارواح, حضرت سید ضیاء الحق شاہ رحمت اللہ علیہ المعروف ناصر حسین شاہ سیالوی, جنہوں نے بڑے نعتیہ کلام لکھے, وہ کہتے ہیں بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے, آنے والے کو جو محبوب بنا رکھا ہے. بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے, آنے والے کو جو محبوب بنا رکھا ہے. ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے, محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا. اب دنیا کی کوئی ایسی پرسنالٹی, کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے آنے سے پہلے اس کا ذکر بھی ہو اور اس کے چاہنے والے بھی ہو. مجھے بتائیے کبھی کسی نے سنا ہو کہ فلاں حضرت حالے جمے نہیں, انہوں نے چاہن والے پہلے نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. سنیے میری بات کو,
اگر مجھے بھی خطیب مانا گیا نا، یہاں مجھے بلوایا گیا، حضرت پیر سید عثمان شاہ صاحب نے مجھے سرگودا میں کئی مرتبہ، پنجاب کے علاقوں میں کئی مرتبہ سنا، پھر مجھے یہاں دعوت دی کہ حضور کی اچھی ثنا خوانی کرتے ہو، ہمارے پاس بھی آؤ، میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اسی طرح کوئی نعت خوان اس وقت تک بلبل مدینہ نہیں مانا گیا جب تک اس نے اپنی آواز کا جادو نہیں جگایا۔ اس وقت تک کسی قاری کو کسی نے زینت القرآن، فخر القرآن نہیں کہا جب تک اس نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام الہی نہ سنائی۔ اس وقت تک کسی کو کسی نے سونا نہیں مانا جب تک وہ دیکھا نہیں گیا۔ اس کی بہترین مثال قرآن کریم کے اندر جناب یوسف کی موجود ہے کہ زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یوسف بڑے سونے ہیں، حسن کے چرچے تھے، لیکن انہوں نے کہا جب تک ہم نے دیکھنا نہیں ہم نے ماننا نہیں۔ اور جب تک سنا بال بھی نہیں کاٹا، توجہ رکھیے گا، سننے کی حد تک بال بھی نہیں کاٹا، لیکن جب جلوہ یوسف دیکھا تو پھر انگلیاں بھی کاٹ لی۔ قطعنا ایدیہم، انگلیاں کاٹ لی۔ اور پھر اگلے الفاظ دیکھ کر نا، جلوہ یوسف دیکھ کر وہ بیویاں کہتی ہیں ما ھذا بشر، یہ بشر ہے۔ زلیخا نے کہا تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہتی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی رب کا مقرب فرشتہ لگ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو یوسف کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ بشر نہیں لگ رہا، یہ تو مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں یہ عام انسانوں کی طرح نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے۔ جس ملا نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تو کہے نبی کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، نبی کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں۔ یوسف کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں، یوسف جس محمد کے دیدار کا طالب ہو، اس مصطفیٰ کا دنیا میں ثانی کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ یہ چلا دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو دیکھنے سے پہلے مانا گیا ہو۔ میرے الفاظوں پہ توجہ کیجئے گا، جس کو دیکھنے سے پہلے مانا گیا ہو۔ خطیب مانا گیا سننے کے بعد، قاری مانا گیا سننے کے بعد، نعت خواں مانا گیا سننے کے بعد، یوسف حسین مانے گئے دیکھنے کے بعد۔ اس پوری کائنات کے اندر جو بھی منوایا گیا، پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک زہرا کا بابا ہے، ایک حسنین کے نانا ہے، ایک آمنہ کے لال ہے، جو پہلے منوائے گئے تھے بعد میں دکھائے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہستی ہے جو پہلے منوائے گئے۔ منوائے کس سے گئے؟ کس سے منوائے گئے؟ جب تھا ہی کوئی نہیں تو پھر منوایا کس سے گیا؟ یہ جو عالم ارواح کے اندر ارواح کو جمع کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرما رہا ہے نبیو، اے رسولو، میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت میں سے کتاب اور حکمتیں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تمہارے پاس میرے رسول کی آمد ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو جب میرا حبیب آئے نا تو ضرور ان پہ ایمان لانا۔ علماء موجود ہے، استاد شخصیات موجود ہیں، ان سے اجازت لے کے لَتُؤْمِنُنَّ کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور میرے محبوب کو ماننا، ضرور میرے حبیب کو ماننا۔ یعنی رب نے بتا دیا یہ کن سے مخاطب ہے؟ اللہ کی ذات، وہ انبیاء اور رسول کی ارواح ہیں، وہ نبی اور رسول جنہوں نے دنیا میں آ کے کہنا تھا لوگوں اللہ کو مانو، اس کو ایک مانو، اس کی توحید پر ایمان لاؤ۔ رب نے فرمایا اے نبیو، اے رسولو، مجھے بعد میں منوانا، پہلے تم سب میرے محبوب کو مانو، پہلے میرے حبیب کو مانو۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اور پھر ساتھ فرما دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور ایمان بھی لانا اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ عالم ارواح کی باتیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے پھر کیا ہوا؟ ذکر مصطفیٰ۔ ابھی آدم کا مجسمہ نہیں، ابھی اس میں روح پھونکی نہیں گئی، روح اس کے اندر جائے گی، زندگی کا آغاز، روح نکلے گی، موت کا آغاز۔ پتہ یہ چلا اللہ نے موت و حیات بعد میں پیدا فرمائی، ذکر مصطفیٰ پہلے، آمد مصطفیٰ پہلے بیان فرمائی۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں،